سامعین محترم، معزز علماء اکرام، مفتیان اکرام، فقہاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو محفل سجاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قابل مبارکباد وہ ہیں جو محفل میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی باتیں سنتے ہیں اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں اگر کوئی داڑھی منڈا آ جاتا تو آپ فرماتے ہیں اللہ جانے کیا بوجھ ہے داڑھی میں۔ بہت جلال میں آ جاتے تھے کہ اللہ جانے کیا بوجھ ہے داڑھی رکھنے میں، اور آپ فرماتے ہیں کوئی اور بوجھ نہیں اٹھائیے گا۔ جب آپ داڑھی کی بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو کوئی اور بوجھ کیا اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کی بات اسی لیے پیش کی تاکہ میں ان کے چاہنے والے، ان کے مریدوں کو یہ پیغام دے سکوں۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند کی تلقین اور ان کی ادا کو یاد دلاتے ہوئے میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کے مرید اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے، ان کے چاہنے والوں کو قطعاً یہ زیبا نہیں دیتا کہ ان کا چہرہ سنت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خالی ہو۔ ویسے تو سارے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ایک مشت داڑھی رکھے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں کو یہ بالکل زیبا نہیں دیتے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال ہونے کے بعد ان کے مریدوں کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید کو دیکھ لے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا عالم کیا ہو۔ اور ہاں ایسا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت اور ان کا کرم ابھی بھی ان کے مریدوں کے ساتھ ہے، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کا ہر چاہنے والا، ہر عقیدت مند الحمدللہ تعالی خوشحال ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی تو شان ہی نرالی ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی تو شان ہی نرالی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات جس پر بہت بڑی گرفت شرعاً نہیں ہوتی تھی، اور یہ ہمارے مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا کہ آپ اس کو بھی بغیر بتائے نہیں رہتے۔ سرکار تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ایک تم دنیا میں ہو کے تاریک دنیا رہے، ایک تم دنیا میں ہو کے تاریک دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر۔ اور فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ۔
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سماعت کریں۔ حالانکہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہوں، بس کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات بولنے کی اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، ہمارے ہر ایک چیز کی، ہمارے عقیدے، ہمارے معمولات کا مرکز و محور نبوت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور تمام عقائد اور ہمارے تمام عقائد نبوت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صحیح عقیدہ رکھنے سے، عقیدہ توحید بھی اسی سے ہے، عقیدہ رسالت بھی اسی سے ہے، اور دیگر انبیاء و کتب اور ان کی کتابوں پر ایمان بھی اسی سے ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، ڈاکٹر اقبال کے اس مصرے سے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ ہے ناکامی۔ میں اس بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ نبوت کی دو جہت ہوتی ہے، اور نبی کی ایک جہت ہوتی ہے فضیلت، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے اوصاف کو بیان کرنا، اور دوسری جہت نبی کی ہوتی ہے مثلیت، ایک فضیلت اور دوسری مثلیت۔ اور آپ فضیلت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر ایسی خوبی کو دیکھنا کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کو اپنے سے ممتاز کہے، اپنے سے بڑھتر کہے، اپنے سے اعلیٰ کہے، یعنی اس کو دیکھ کر اپنے سے ممتاز سمجھے۔ اور مثلیت کہتے ہیں ایسے اوصاف اور ایسے امور کا ہونا جسے دیکھ کر انسان کسی کو اپنے جیسا سمجھے، اپنے مثل سمجھے۔ تو نبی کے اندر فضیلت کے امور بھی ہوتے ہیں اور ظاہری مثلیت کے بھی امور ہوتے ہیں۔ جس ذات میں فقط فضیلت ہو، مثلیت نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جس ذات میں فقط مثلیت ہو، فضیلت نہ ہو، وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ہر امر میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار ہماری طرح بشر ہیں، ہمارے طرح مثل ہیں، ان کا میلاد نہیں منانا چاہیے، ان پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہر چیز میں فضیلت کے امور بھی ہوتے ہیں اور مثلیت کے بھی امور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی تم فرما دو میں ظاہری بشریت میں تمہارے طرح ہوں، لیکن مجھے اپنی طرح نہ سمجھ لینا، بلکہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں ایک پہلو میں مثلیت ہے تو دوسرے پہلو میں فضیلت ہے، اور جس کی نگاہیں فقط مثلیت پر ہوتی اور وہ فضیلت کا انکار کرتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور کفر و دلالت کی گھنگور گھٹاؤں میں جا گرتا ہے، اور جس کی نگاہیں فقط فضیلت پر ہوتی ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے نبی کے فضائل دیکھیں اور مثلیت کا انکار کر دیا۔ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں، آپ قرآن کریم کی ہر آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں سرکار کی مثلیت کا ذکر ہے وہیں سرکار کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایک طرف مثلیت ہے تو الا بإذنہ میں فضیلت ہے۔ سامعین محترم، فضیلت اور مثلیت کے درمیان فرق سمجھ لینے کے بعد اتنی نادانی ہے ان کمبخت وہابیوں کی جو میرے نبی کی عظمت کو دیکھے، وہ نبی جس کی زیارت کے لیے تمام عالم نور کے فرشتے جمع ہو جائیں اور عرض کریں اے رب کریم شب معراج اس پیکر نور کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے۔
وہ نبی اتنا اونچا ہو کہ اس کی اونچائی تک کوئی اونچائی نہ پہنچ سکے، جس کی عظمت تک کوئی عظمت نہ پہنچ سکے، جس کی بزرگی تک کوئی بزرگی نہ پہنچ سکے، جس کی رفعت تک کوئی رفعت نہ پہنچ سکے۔ ارے اے کم وقت وہابیوں، تم اس نبی کو اپنے طرح کہتے ہو جس نبی کو خدا نے کہا یا ایھا المزمل، جس نبی کو خدا نے کہا یا ایھا المدثر، اس نبی کو تم اپنے طرح کہتے ہو جس نبی کو خدا نے کہا والضحی واللیل اذا سجا، اس نبی کو تم اپنے طرح کہتے ہو جس نبی کو خدا نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اس نبی کو تم اپنے طرح کہتے ہو جس نبی کو خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، بلکہ وہی کہا جو قرآن میں ہے، بلکہ وہی کہا جو حدیث پاک میں ہے، بلکہ وہی کہا جو صحابہ اکرام نے اوصاف بیان کیا۔ امام احمد رضا نے کیا کہا؟ امام احمد رضا نے یہی کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، کوئی نبی کو کہتا قد جاءکم من اللہ نور، کوئی نبی کو کہتا ما انت الا بشر مثلنا، کوئی نبی کو بشر کہتا، کوئی نبی کو نور کہتا۔ جب امام احمد رضا کی نگاہیں یہاں گئی تو امام اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے نور و بشر کے جھگڑوں میں جھگڑنے والے سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سامعین محترم، دو طبقے ہیں، میں آپ تک یہ نقطہ پہنچا رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ فضیلت اور مثلیت میں مغالطہ کرنے والا ہے، اور دوسرا طبقہ فضیلت اور مثلیت میں صحیح ایمان اور عقیدہ رکھنے والا ہے۔ پہلا طبقہ جو مغالطہ کرتا ہے یہ گستاخوں کا طبقہ ہے۔ یہ کیا کرتا کہ حضور کی فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار کرتا اور سارا زور حضور کی مثلیت پر دیتا، یعنی جب وہ کلام کرے، جب وہ خطاب کرے، جب وہ تحریک کرے، جب وہ وضاحت کرے، جب وہ اصلاح کرے، تو حضور کی مثلیت پر کہ حضور ہمارے طرح ہیں، حضور ہمارے طرح ہیں، ہمارے مثل ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جب آپ ان کے سامنے نبی کے اوصاف بیان کریں، نبی کے فضائل بیان کریں، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کہاں نبی کے فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، ہم کہاں نبی کے اوصاف کا انکار کر رہے ہیں۔ فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار، یہ اس کی بدعقیدہ ہونے کی دلیل ہے کہ فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا طبقہ وہ کیا کرتا؟ حضور کی مثلیت کا اقرار کرتا، اسی لیے کہ حضور کی مثلیت کا انکار یہ کفر ہے۔ حضور کی مثلیت اور حضور کی بشریت کا اقرار کرتا اور اپنی تقریروں کا، اپنی کتابوں کا، اپنی اصلاحوں کا، اپنی وضاحتوں کا سارا زور نبی کی فضیلت پر دیتا اور حضور کے فضائل کو بیان کرتا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا طبقہ کیا کرتا؟ حضور کی مثلیت کا اقرار اور فضیلت پر اصرار، یعنی فضیلت پر اصرار، ان کی مثلیت کا اقرار۔ ہم اہل سنت جماعت کا طبقہ یہی کرتا۔ اور گستاخ رسول کیا کرتا؟ منافقین کیا کرتا؟ فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار کرتا۔ اس سے اچھی پہچان، اس سے واضح پہچان نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں منافقین، دیوبندی، وہابی منافقت آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کے ذریعے پہچان کر سکتے ہیں وہ بدعقیدہ ہے یا سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اس کو اگر ذہن میں محفوظ رکھیں گے تب، اسی لیے اس کو اپنے ذہن پہ محفوظ رکھیں تاکہ کوئی بھی بدعقیدہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے۔ اب آئیے انہی دونوں طبقوں میں تقابل کرا لیتے ہیں کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون عاشق رسول ہے۔ آپ لوگ اس کو جائزہ فرمائیے
سامعین محترم، حضور کو پسینہ مبارک آتا، جب جب حضور کو پسینہ مبارک آتا، اس پسینے مبارک کو دونوں جماعتوں نے دیکھا، گستاخ طبقہ بھی دیکھتا اور عاشق رسول کی جماعت بھی دیکھتی۔ گستاخ طبقہ دیکھتا تو کہتا کہ پسینہ حضور کو بھی آیا ہے اور پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہے۔ اور جب اسی پسینہ مبارک کو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی عشق دیکھتی ہے تو یہ پکار اٹھتی ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں، حضور کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کوئی گستاخ طبقہ دیکھتا، اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی دیکھتا تو کہتا ہمارے طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ اور جب امام اہل سنت کی عشق دیکھتی تو پکار اٹھتی اور یہ کہتی کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، واقعہ ایک ہی ہے لیکن لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، کوئی یوں دیکھ رہا ہے تو کوئی یوں دیکھ رہا ہے۔ اس پیکر منورہ کو دونوں جہاں نے دیکھا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے بھی دیکھا، اور ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا۔ ابو جہل، ابو لہب صرف اور صرف بشر دیکھتے، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی اس پیکر منورہ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ پیکر بشریت تو ہے لیکن سایہ نہیں، پیکر منورہ تو ہے لیکن سایہ نہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہوتی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے، سورج ڈوب رہا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گود کو جنبش نہیں دیتے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس واقعے کو دونوں طبقوں نے دیکھا، دونوں جماعتوں نے دیکھا۔ گستاخ طبقہ دیکھتا تو کہتا اگر حضور ہماری طرح نہ ہوتے تو وہ سوتے کیوں؟ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت علی کی نماز عصر قضا نہیں ہونے دیتے۔ گستاخ طبقہ دیکھتا تو یوں دیکھتا، اور جب امام احمد رضا کی نگاہیں عشق دیکھتی تو یہ پکار اٹھتی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سامعین محترم، واقعہ ایک ہی ہے لیکن کسی کو یوں نظر آتا ہے، کسی کو یوں نظر آتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ایک طبقہ حضور نقص تلاش کر رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کی خامیاں تلاش کر رہا ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سے بچائے۔ اور ایک طبقہ جو سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا رہا خدا کا ذکر کرو اور کسی کا ذکر نہ کرو، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا رہا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ایک طبقہ کہتا رہا کہ محمد کا ذکر نہ کرو، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا رہا محمد محمد پکارے چلا جا، محمد کا نغمہ سنائے چلا جا۔ حضور ریحان ملت نے یہ فرمایا ہے محمد محمد پکارے چلا جا، محمد کا نغمہ سنائے چلا جا، یہ ریحاں بھی تجھ کو وہیں پر ملے گا جہاں رحمتوں کی ہے سائے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، محمد 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 کا نغمہ سنائے چلا جا۔ تو سامعین محترم، آپ لوگ اس مبارک محفل میں شرکت کیے ہیں، اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھ کے لے جائیں اور یہ فرق لکھ کر لے جائیں کہ بد عقیدہ اور عاشقوں میں کیا فرق ہے۔ فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار، یہ گستاخ رسول بد مذہبوں اور بد عقیدہ کی علامت ہے، اور مثلیت کا اقرار
اور فضیلت پر اصرار یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ در حقیقت میں اسی چیز کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہی یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہو ان سے اپنا رشتہ توڑ لو، اور جو عاشق رسول ہو ان سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ اور اسی کو میرے پیر مرشد سرکار تاج و شریعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ توحید کا علم بلند کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہونے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ صاحب رسول کی محبت میں قربان ہونے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اولیاء صالحین سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور تمام فرائض و واجبات پر پابندی سے عمل کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہ جائیں کہ لڑائی اور جھگڑے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت لڑائی اور جھگڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول کا نام ہے، عاشق صحابی کا نام ہے، عاشق اللہ کے ولی کا نام ہے، بلکہ در حقیقت میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے طریقہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو سامعین محترم، مسلک اہل سنت جس کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ہمیں اس پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح پیغام صحیح لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو